السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب کو مہرین ذیشان چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جہاں پہ رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اسپیشلی غزہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کے اوپر رحم فرمائے، اللہ پاک کن فرما دے وہاں پر، اور اللہ پاک دشمنوں کو جو ہے وہ شکست عطا فرمائے، اور اللہ پاک یہودیوں کا جو ہے وہ منہ کالا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں اپنا آج کا ٹاپک، اور میرا آج کا ٹاپک ہے موت، ڈیتھ۔ ڈیتھ ایک ایسا لفظ ہے جس کو سن کر، جس کو سوچ کر ہی ہمیں کچھ پل کے لیے سکتہ سا آ جاتا ہے۔ جب ہم کسی کا جنازے کا سنتے ہیں، کسی کے وفات کی جب اطلاع آتی ہے یا اعلان سنتے ہیں، تو کچھ پل کے لیے ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تو یقین نہیں تھا وہ شخص دنیا سے چلا جائے گا، بہت افسوس ہوا۔ اس کے جنازے پہ جاتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر اس کو منو مٹی کے نیچے دفنا کر جوں ہی واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ٹی وی آن کرتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز میں بزی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں یاد نہیں رہتا کہ منو مٹی میں اس کے ساتھ نیچے کیا ہوا۔ ہم ساری زندگی اتنی محنت کرتے ہیں اور بہت کچھ کمانے میں اپنی زندگی کا اچھا ترین وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ شاید ہم ساتھ لے کر جائیں گے، بٹ ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کھربو پتی مر جائے، کروڑ پتی مر جائے، لاکھ پتی مر جائے، کوئی بھی ایسا انسان جس نے ساری زندگی حلال و حرام کے بیچ میں کوئی ڈفرینس ہی نہ سمجھا ہو، جس نے اپنے بہن بھائیوں کا خون بہا کر بھی پیسہ اکٹھا کیا ہو، جس نے ان کے منہ سے نوالے چھین کے، اپنے ماں باپ کی قدر و اہمیت کو کھو کے ساری زندگی باہر کے ملکوں سے پیسہ کمایا ہو، لیکن کیا ہوتا ہے آخر میں؟ کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی امیر ترین انسان کا جنازہ اٹھاتے ہیں یا کسی غریب ترین کا جنازہ اٹھاتے ہیں، تو اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ اس میں تو کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا، کیونکہ کفن کی تو کوئی جیب نہیں ہوتی۔ کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ساتھ اس کی گاڑی دفنا دیں اور دوسری ساتھ اس کا بنگلہ دفنا دیں، اور جس مال و دولت کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ بھی ساتھ میں اس کو دے دیں، تاکہ اس کو تسکین ملتی رہے اس کی موت کے بعد بھی۔ ہم کرتے کیا ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ کس قدر ہم ایک نیند میں، غافل نیند میں ایک سو رہے ہیں۔ سب سے بڑا افسوس تو یہی ہے کہ موت تو ہمیں اتنی مہلت بھی نہیں دیتی کہ ہم جاتے ہوئے کسی کو الوداع کہہ سکیں۔ ہمارے ہونٹ وہیں پہ جام ہو جاتے ہیں، ہماری باڈی وہیں پہ پیرالائز ہو جاتی ہے۔ جب موت کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور آپ کو لے کے جانے کے لیے آتا ہے، تو کیا آپ چیخو پکار کر کے یہ کہہ سکتے ہیں وہ دیکھو وہ آ رہے ہیں مجھے لے کے جانے کے لیے، مجھے روک لو؟ آپ کو دنیا میں بہت سے لوگوں سے محبت ہوتی ہے، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جس سے بھی آپ کا جو بھی آپ کا ریلیشن ہوتا ہے، کیا وہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو روک سکتا ہے؟ کیا کبھی کوئی آپ نے ایسا شخص دیکھا ہے جو کہے کہ نہیں اس کو یہیں چھوڑ دو، وہ ساری عمر کے لیے میرے ساتھ ہی چھوڑ دو، یا میں اس کے ساتھ بھی، میں بھی زندہ جاؤں گا، میں بھی اس کے ساتھ اسی قبر میں جاؤں گا؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہے، اور آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اتنا سب کچھ کیا اور پھر بھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار سب کچھ کر دینے کے بعد بھی ہم لا حاصل ہوتے ہیں۔ موت کے وقت پہ ہم بالکل ایسے بے بس ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پھر بھی ہم کیوں کسی کی زندگی کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، کسی کی زندگیوں کے فیصلے مسلط کر دیتے ہیں، جائیدادوں کے پیچھے اپنے ہی بہن بھائیوں کا خون بہا دیتے ہیں، ماں باپ کو جب پیسہ بہت زیادہ آتا ہے تو ماں باپ کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب بیوی کا حسن ڈھلنے لگ جاتا ہے تو ہمیں باہر حسن ڈھونڈنے پر بھاگنے چلے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ ہم سب ہی اپنی موت کو تقریباً بھول چکے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو مر رہا ہے صرف وہی مرے گا اور شاید ہماری باری نہیں آئے گی، لیکن آپ یقین جانیں آپ سدا ہمیشہ حسین نہیں رہیں گے۔ آہستہ 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 آپ ڈھل ڈھل کر اس شکل میں آ جائیں گے کہ جب آپ سوچیں گے کہ اچھا آپ کو ایسا بھی ہونا تھا، پھر آپ کو شیشے میں دیکھنے کی خواہش بھی نہیں رہے گی خود کو۔ پھر وہ جو آپ فٹنس کے کپڑے اور فیشن اور یہ سب کچھ جس میں آپ نے عیش و عشرت میں جو زندگی گزاری ہوگی، تب آپ سوچیں گے کہ میں نے کیوں گزاری۔ جس قرآن کو آپ نے ہمیشہ الماری میں لپیٹ کے رکھا، یہی تو کام آنے والی چیز تھی۔
ہم نے دنیا کے شوق کے بیچ میں آخرت کی تو کبھی خواہش ہی نہیں کی. ہر چیز ہم نے یہی چاہی کہ ہمیں دنیا میں ہی مل جائے. چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، میری بھی خواہش ہوگی کہ میرا عالی شان بنگلے جیسا گھر ہو، میری ایک گاڑی ہو، ٹھیک ہے، میرا حسین ترین لائف پارٹنر ہو، اور بہت پیسے والا ہو، کمانے والا ہو، میں پیسے میں کھیلوں. یہ ساری خواہشیں ہوں گی. کیا ایسی خواہش ہوگی کہ اچھا اگر یہ مجھے سب کچھ نہیں ملا تو اللہ کرے یہ سب کچھ مجھے روز محشر میں ملے؟ کیونکہ یہ تو صرف چند سیکنڈ کی گیم ہے. یہ تو صرف کچھ لمحے کی آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، زندگی اور موت سے آپ لوگ. لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جو مسلسل جینی ہے، اگر اس کی تیاری اچھی ہو جائے گی تو آپ کی باقی لائف کتنی اچھی ہو جائے گی. باقی لائف ہماری کتنی اچھی ہو جائے گی. ہم جنت میں کیوں نہیں اس کو پانے کا شوق رکھتے ہیں. ہمیں دنیا میں اگر کسی شخص سے محبت ہے اور اگر ہمیں نہیں ملتا تو میں نے کتنے لوگوں کو دیکھے ہیں جو صرف رشتے کی زیادتی کے اس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، خاندان کے خاندان اجاڑ دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ کس نے حق دیا ہے آپ کو؟ اور کیوں کوئی زندگی کے اوپر اتنے زیادہ مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر 2 لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو بیچ میں 10 لوگوں کو کیا مسئلہ اٹھتا ہے؟ یہ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں اس دنیا کے. کچھ معاملات تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. آپ کو اللہ کے اوپر یقین کیوں نہیں ہے؟ کچھ معاملات تو چھوڑ دیں. روز محشر وہ آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے زندگی میں تڑپ دیکھی ہو. ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں تھیٹر ڈراموں کے لیے، سانگس کے لیے، ہر چیزوں کے لیے. وہ تو ہے ہی ڈرامہ، اس کا نام ہی ڈرامہ ہے. وہ تو کھیل رہے ہیں ہم سے اور ہم اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں. ہم اپنا ٹائم لوڈو میں برباد کر رہے ہیں، تاش کے پتوں میں برباد کر رہے ہیں، دوستوں یاروں میں برباد کر رہے ہیں، باہر جا کے فضول بازاروں میں پھرنے سے برباد کر رہے ہیں. ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، ہماری کوئی بھی تیاری نہیں ہے کہ جس ٹائم موت آئے تب ہم خوشی سے موت کو گلے لگا سکیں کہ واقعی ہماری تیاری ہے. اور اس ٹائم افسوس ترین لمحہ آپ کے پاس ہوگا یا میرے پاس ہوگا جس ٹائم موت بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی اور ہم لمحہ فکرہ میں ہوں گے کہ کیا ہم اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل ہیں، کیا ہماری تیاری ہے. یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ زندگی نے آخر ہمیں دیا ہی کیا ہے. زندگی نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. موت ہی اصل حقیقت ہے اور ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے جو اپنے موت کے وقت کو ٹال سکے یا اس دنیا میں برقرار رہ سکے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری اس بات کے اوپر ضرور غور و فکر کریں گے اور اپنے تنازعات کو، اپنے مسئلے مسائل کو کم کریں گے اور زندگی کی طرف نہیں، اللہ کی طرف لوٹنے کی طرف کو زیادہ ترجیح دیں گے اور سوچیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا ان سب کو جن کو اس وقت ہماری دعاؤں کی، ہماری سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے. کیونکہ وقت جب پلٹتا ہے تو کسی بھی وقت پلٹا کھاتا ہے. ہو سکتا ہے اگلی باری ہماری ہی ہو. اللہ خیر رکھے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.